العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اونچی آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. میرے عزیزان گرامی واجب الاحترام میرے بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہو چکی ہے. رمضان المبارک اپنی رفتار کے ساتھ آخری مراحل کی طرف رواں دواں ہے. اللہ پاک بقایا روزے بھی ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ زندگی میں بھی صحت والی زندگی کے ساتھ بقایا جو زندگی ہے اس میں بھی ہمیں اللہ پاک روزے نصیب فرمائے اور روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ موت کا بیان ہے. موت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑی چیز ہے. موت ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو بھی نہیں چھوڑتی ہے. موت ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا کوئی انسان انکار بھی نہیں کر سکتا. بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے نعوذ باللہ خدائی کے دعوے بھی کیے، جو ایسے بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومتیں بھی کی، مال و زر بھی تھا، ہر چیز ہونے کے باوجود لیکن موت سے بے خوف تھے. لیکن جب وقت آیا موت نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. موت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف تم پھیرے جاؤ گے جو کہ چھپا ہوا ظاہر سب کچھ ہی جانتا ہے. اس مالک کی طرف، اس خالق کی طرف، اس قادر کی طرف، اس پوری کائنات کے مالک کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے جس سے ہم بھاگتے ہیں. لیکن آخری سامنا، آخری ٹھکانہ ہمارا اسی ذات کے سامنے ہی ہونا ہے. اس لیے آج اگر انسان غافل ہے یہ اس کی بدبختی ہے، لیکن انسان کو بالکل بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. موت کسی کو بھی نہیں چھوڑتی ہے. یہ موت جو ہے اس کو پکڑ کر انسان کو اللہ کے حضور میں داخل فرما دیتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر جانور موت کے حال سے اس طرف واقف ہوتے جس طرح انسان واقف ہے، جس طرح انسان اور جن جانتا ہے کہ موت کیا چیز ہے، اگر جانور کو علم ہو جائے نا کہ موت کیا چیز ہے، تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ انسان کبھی بھی فربا اور موٹا جو ہے گوشت والا جانور کبھی بھی نہ کھا پاتا. لیکن جانور کو علم نہیں ہے، لیکن انسان کو علم ہونے کے باوجود بھی وہ موت سے غافل ہے. وہ موت کو یاد ہی نہیں کرتا ہے.
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ قاریہ عالمہ فقیہہ سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا شخص بھی موجود ہے جو کسی شہید کے مرتبے تک پہنچتا ہے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص بھی موجود ہے جو ایک شہید کے مرتبے تک پہنچتا ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کے اندر 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو شہیدوں کی صف میں داخل فرما دیتا ہے۔ اب 20 مرتبہ انسان کو صرف موت یاد کرنی ہے، اب اس طریقے سے موت یاد نہیں کرنی کہ مجھے موت آ جائے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ موت کو اس طریقے سے یاد کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر میرا آخری انجام جو ہونا ہے وہ تیرے ایمان کے ساتھ ہو، اے اللہ مجھے اچھی موت نصیب فرمانا، مجھے ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمانا، اے اللہ مجھے اس دنیا سے جب جاؤں تیرا اور تیرے نبی کا نام جو ہے وہ میری زبان پر جاری ہو۔ ایسے الفاظ سے جب انسان موت کو یاد کرتا رہتا ہے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا وہ اس سے گناہ بھی کم ہوتے ہیں اور وہ دنیا سے غافل بھی رہتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی برکت سے اور اللہ کی امیدوں پر لگا ہوتا ہے کہ انسان کی دکھ مصیبتیں پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، ہم پر جب دنیا کے دکھ مسلط ہوتے ہیں، ہم جینے کے لائق نہیں رہتے ہیں، ہمارے اوپر جب عذاب اور غم اور پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، دل کرتا ہے اس دنیا سے اٹھ جائیں، لیکن عزیزان گرامی اس سے بڑی مصیبت جو ہے، اس سے بڑی پریشانی جو ہے، اس سے بڑا دکھ جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی موت اس کے سر پر آ جاتی ہے، اس وقت اس کے اوپر سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے، وہ انسان سے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی موت کو اس انداز کے اندر یاد کر کہ تیرا دل جو ہے وہ بھی نرم ہو جائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے اس کا دل بہت زیادہ سخت ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو بولو کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کر، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے انسان کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، انسان کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے موت کو یاد کرنے سے انسان کا دل پگھلتا ہے، انسان کے اعمال میں، اچھے کاموں میں ترقی ہوتی ہے، برائیاں مٹتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، عزیزان گرامی بڑی کمال کی بات کرنے لگا ہوں، یہ ایک جانور کی بات ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جانور کو جب علم ہو جاتا ہے کہ موت کیا چیز ہے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، انسان تو موت کو بخوبی جانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آپ ایک مرتبہ سفر فرما رہے تھے، جب آپ سفر کرتے کرتے راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ چند اونٹ جو ہیں، ایک چرواہا ان کو چرا رہا ہے اور چند اونٹوں کو دیکھا، ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ بہت زیادہ موٹا اور تازہ فربا تھا اور بڑا شاطر تھا، بہت تیز تھا، ہر اونٹ کو وہ تنگ کرتا تھا، پریشان کرتا تھا، کبھی اس کو کاٹتا، کبھی کسی کو تنگ کرتا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس اونٹ کے پاس سے گزرے اور ان کے کان کو پکڑ کے آپ نے فرمایا کہ تجھے موت نہیں آنی، تجھے موت کا خیال نہیں ہے، مرنا نہیں ہے آپ نے، بس اتنے ہی کلمات کرنے تھے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام یہ کلمات کہہ کر چلے گئے، اور اس وقت سے لے کے کئی دن گزرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پھر دوبارہ واپس لوٹے۔ جب واپس لوٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، وہی جانور، وہی اونٹ جو ہے جو سب سے زیادہ موٹا اور تازہ تھا، جو سب سے زیادہ فربا تھا،
اور جو سب سے زیادہ شرارتی بھی تھا وہ اونٹ کسی ایک یعنی نکر پہ لگ کر وہ اتنا زیادہ رو رہا ہے، پریشان ہے، لاغر ہو چکا ہے، اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، گوشت اس کے اوپر نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس چرواہے سے پوچھا کہ بتا اس اونٹ کو کیا ہوا ہے، وہ اونٹ کا چرواہا جو ہے وہ بول کر کہتا ہے مجھے تو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس اونٹ کو کیا ہوا ہے، میرا تمام اونٹوں سے یہ زیادہ موٹا اور تازہ تھا اور سب سے زیادہ یہ شرارتی بھی تھا، لیکن یہ مجھے پتہ نہیں، ایک شخص چند دن پہلے یہاں سے گزرا تھا لیکن اس کے کان میں کچھ کلمات کہہ کے گیا ہے، لیکن اب پتہ نہیں اس اونٹ کو ہوا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جب جانور کو موت کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ موت کے ڈر کے، موت کے خوف کی وجہ سے وہ جانور جو ہے فربر موٹا جو ہے وہ لاغر ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ انسان اتنا غافل ہے، انسان اتنا ہی زیادہ بے پرواہ ہو چکا ہے کہ اس کو موت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ خوف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی موت کو کثرت سے یاد کرو، نہیں تو پھر یہ یاد رکھنا کہ قبر ہمارے لیے انتظار کر رہی ہے، ہمارا انتظار میں ہے کہ قبر کے اندر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، تو قبر کی زبانی خود کی سن لیں گے۔ قبر کیا کہتی ہے؟ قبر کہتی ہے کہ جس کی کالی اور تاریک کوٹڑی قبر مکان ہو، کہا کہ خاک کا بستر ہو، اینٹ کا سرہانہ ہو، بچھو سانپ اور کیڑے مکوڑے ان کے ہم نشین ہوں، منکر نکیر ان کے ممتحن ہوں، قیامت اس کے وعدے کی جگہ ہو، اور پھر جنت یا دوزخ اس کا ٹھکانہ ہو، تو اس کے شیان نہیں ہے کہ وہ بجز موت کے کسی اور چیز کی فکر کرے۔ اس کو چاہیے کہ وہ بس موت کی فکر کرے، اس کو فکر ہو تو اسی کا اہتمام ہو تو اسی کا انتظام ہو تو اسی کا، اور ذکر ہو تو اسی موت کا، کیونکہ موت اگر یاد رہے گی تو اس کی ہم تیاری بھی کر سکیں گے، اس کے امتحان بھی اچھا دے سکیں گے، جس کی وجہ سے ہمیں قبر کے اندر بھی اچھے طریقے سے سوالوں کے جواب بھی آتے ہوں گے۔ لیکن انسان بڑا غافل ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا دنا وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو آرام کر لیا، موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہو۔ اب ایک شخص کو بتا دیا جائے نا کہ یار آگے یہ کنواں ہے، آپ نے نہیں جانا، اس راستے پہ جائیں گے آگے آپ کو چور اور ڈاکو پڑ جائیں گے، آپ کو لٹیرے لوٹ لیں گے، کیا کبھی عقل مند انسان اس راستے پہ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ وہ شخص جو ہے وہ کبھی بھی اس راستے پہ نہیں چلے گا، بلکہ اس کا ارادہ ہوگا میں اس راستے کی طرف چلوں جہاں پہ مجھے سکون اور آرام ملتا ہو، جہاں پہ مجھے کوئی لٹیرے لوٹنے والے نہ ہوں، جہاں پہ مجھے ڈاکو چور نہ پڑتے ہوں، وہ اس راستے کی طرف چلے گا۔ لیکن اب انسان کو پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ پھر بھی موت سے غافل ہے۔ موت انسان کو قبر کے اندر، موت جو ہے وہ انسان کو 3 مرتبہ دن کے اندر یاد کرتی ہے، 3 مرتبہ یاد کرتی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے بے شک قبر ہر روز 3 مرتبہ پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے اندر وحشت اور بچھو اور سانپ ہیں، اور فرمایا کہ میں تاریکی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اگر اے انسان تو نے میرے اندر آنا ہے تو پھر کچھ تیاری کر کے آ۔ دنیا کے امتحان ہو تو ایک بچہ امتحان دینے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، کیا کبھی ہم نے قبر میں جانے کے لیے کچھ تیاری کی ہے؟ وہاں پہ بھی سوال ہونے ہیں، وہاں پہ بھی ہم نے امتحان دینا ہے، کیا اس امتحان کی ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ امتحان کی تیاری یہ ہے 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، زنا کاری نہ کرو، شراب نوشی نہ کرو، ماں باپ کو دکھ نہ دو، کسی کا حق غصب نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کو تکلیف نہ دو، چھوٹوں سے شفقت کرو، بڑوں سے پیار کرو۔ یہ سارے معاملات جب ہم اللہ کے حقوق کو بھی پورا کریں گے اور حقوق العباد کے اوپر بھی پورا اتریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے دل کے اندر اللہ پاک
ہمارے لیے موت کی تمنا کو بھی، موت کی محبت کو بھی، موت کی چاشنی کو بھی پیدا فرما دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ قبر کی امتحان کی تیاری بھی کروا دے گا۔ اس لیے اے انسان بھاگنا موت سے۔ موت ایسی چیز ہے کہ فرمایا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ موت تم کو مل کر رہے گی، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ گے تو وہاں پہ بھی موت تم کو ملنی ہے، موت وہاں پہ بھی آپ کو آ کے پکڑ لینا ہے۔ اس لیے موت سے بھاگنا نہیں چاہیے، موت ہر وقت آنی ہی آنی ہے۔ اس لیے میرے کریم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسا ہو، دنیا میں ایسے ہو جیسا کہ مسافر ہوتا ہے۔ آج ہم یہاں پہ ہیں تو کل اور کسی مکان میں داخل ہونا ہے مسلمانوں، تو اس لیے موت بہت ہیبت چیز ہے، موت بڑی وحشت والی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں آتا ہے، آپ جب اللہ کے نبی بنے نا، حضرت اسرائیل علیہ السلام جس وقت آپ کے پاس آئے تو میں یہ مختصر کرتا چلوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ یار مجھے وہ صورت دکھا جب تو کسی کافر کی موت کو یعنی اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے، میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن اصرار کرنے پر جب آپ نے فرمایا کہ چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب میں کسی بری روح کو قبض کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لو، جب چہرہ دوسری طرف پھیرا تو جب اصلی حالت کے اندر آپ آئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ابراہیم خلیل اللہ کو کہا کہ اب دیکھو، کیا دیکھتے ہیں کہ دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اتنی خوفناک صورت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی، اور پھر جب ہوش میں آئے تو آپ نے پھر فرمایا کہ جب کسی ایمان والے کی روح کو قبض کرتے ہو تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اب اپنا چہرہ دوسری طرف کرے، ایک خوبصورت انسان، ایک خوبصورت لڑکا بن کے، بڑا ہی پیارا لڑکا بن کے جس کو انسان دیکھتا رہے اس کی آنکھ تھکے نہ، ایسا خوبصورت لڑکا بن کے حضرت اسرائیل علیہ السلام ایمان والے کی روح کو نکالتے ہیں۔ علماء اس کی مثال یہ دیتے ہیں ایسے کہ جیسے کہ یعنی کہ مکھن کے اندر سے بال کو نکالا جاتا ہے، مکھن کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ بال نکلا ہے، ایسے ہی ایمان والے کی بھی روح کو نکالا جاتا ہے۔ ایسا عمل کریں۔ آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی کہ جب اللہ پاک نے موت کو پیدا فرمایا اور پھر وہ موت کو کیسے بنایا، کس حالت میں رکھا، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا فرمایا، پھر اس موت کو 1000 پردوں کے اندر رکھا، چھپا کر رکھا، اور پھر اللہ پاک نے اس موت کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا۔ ایک زنجیر کی یعنی لمبائی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں تک کہ 1000 سال اگر بندہ چلتا رہے، اس ایک زنجیر کی لمبائی اور چوڑائی بنتی ہے۔ اس زنجیروں کے ساتھ ان کو جکڑا، اور جکڑ کر پھر ایک مکان کے اندر اس کو بند کر دیا۔ اس کو نہ کسی فرشتے نے دیکھا، نہ ہی کسی چیز نے دیکھا۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بھیجا، اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت کے حوالے کر دیا، ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ جب یہ موت کا جملہ فرشتوں کے کانوں پہ پڑتا ہے، وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ موت کیا چیز ہے، ہم نے تو آج تک دیکھا نہیں کہ موت ہے، موت کیا چیز ہے۔ میرے اللہ پاک نے پھر موت کو حکم فرمایا اپنے اوپر سے پردوں کو ہٹا دے۔ جب وہ پردے ہٹتے ہیں، فرشتے جب موت کو دیکھتے ہیں
1000 سال تک بے ہوش پڑے رہتے ہیں موت کو دیکھ کر، اور جب ہوش میں آتے ہیں وہ فرشتے پھر کیا کہتے ہیں؟ یا ربنا اخلقت خلقا اعظم من هذا قال نعم وانا اعظم من هذا۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ، اس موت سے بھی بڑھ کر کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے، اس موت سے بھی بڑھ کر کوئی چیز پیدا فرمائی ہے؟ میرے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں، اس سے بڑھ کر اگر کوئی ذات ہے وہ تمہارا رب العالمین ہے، تمہارا رب العالمین ہے۔ عزیزان گرامی، یہ موت ایسی چیز ہے کہ جس انسان کو یہ موت آتی ہے وہ ماں اور بیٹی میں جدائی ڈالتی ہے۔ میں موت وہ ہوں جو بھائی اور بہنوں میں جدائی پیدا کرتی ہوں، میں موت وہ ہوں جو دوستوں کے درمیان میں جدائیاں ڈال دیتی ہوں، میں موت وہ ہوں جو خاوند اور بیوی کے درمیان میں میں علیحدگی پیدا کر دیتی ہوں، میں موت وہ ہوں جو محلوں اور گھروں کو برباد کر دیتی ہوں، میں موت وہ ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہوں۔ موت کہتی ہے کہ میں موت وہ ہوں جو ڈھونڈتی ہوئی آپ لوگوں کو پا لیتی ہوں۔ فرمایا کہ اگرچہ تم انتہائی مضبوط قلعوں کے اندر بھی چھپ جاؤ، میں وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو پا لوں گی۔ اس لیے عزیزان گرامی، موت کو اکثر یاد کیا کریں۔ آخر میں یہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج یقین کر جائیں، ہم اپنے گھر والوں کو دفنا کر واپس آ جاتے ہیں، ہم کل شریف پر، سات شریف پر، 10ویں پر، 21ویں پر، 40ویں تک تو ہم ان کو یاد رکھتے ہیں، پھر سالوں ہاں سال ان کی قبروں تک بھی نہیں جاتے۔ سال بعد صرف گھر کے اندر ختم دلا لینا کوئی زیادہ بات نہیں ہے، بلکہ معمول بنائیں۔ آپ پیر شریف کو قبرستان میں جائیں، آپ معمول بنائیں جمعرات شریف کو قبرستان میں جائیں۔ جمعہ مبارک میں بہت بڑی فضیلت ہے قبروں پر جانا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جو قبروں پہ جاتا ہے ان کو اپنی موت یاد آتی ہے، ان کو بھی پتہ چلتا ہے میں نے بھی یہاں پہ آنا ہے۔ اس لیے اپنے والدین کی قبروں پر جایا کرے جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے، عزیز و اقارب جن کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بکثرت ہمیں موت یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اور ہم سب کو اللہ پاک ایمان کی حالت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اللہ پاک ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہی، ہماری نماز فجر کا پڑھنا پڑھانا، ذکر اذکار کرنا، اے اللہ ہم نے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے روزہ رکھا۔ مولا کریم رات کو ہم تیری رضا کے لیے نماز تراویح کا قیام کرتے ہیں، مولا کریم اس کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس کا کریمانہ رحیمانہ اجر عطا فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہم سب کو دنیا و آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بھی تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، مصیبت زیادہ ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کو قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو بہترین رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے پاک خزانوں میں سے عطا فرما، کسی دوسرے کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمت و برکت نازل فرما۔ یا مولا کریم ہم تو گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، بد عمل ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ مولا تجھے تیری کریمی کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا الہی ہم سب کو عزت والی زندگی عطا فرما، ہم سب کو عزت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ذلت والی موت، ذلت والی زندگی سے محفوظ فرما۔ یا الہی ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، ہم سب کے والدین کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ میرے والدین کو اور جن کے والدین حیات ہیں، اے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کی زندگیوں میں رحمت برکت نازل فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ جس جگہ پر بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اے اللہ
بالخصوص کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ مجھے جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان سب کی نیک حاجات نیک مقاصد کو پورا فرما۔ یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی پیاری بستی ہے، یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی پیاری بستی ہے جہاں پہ ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی مولا کریم تیری رحمت برستی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔